بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 24 جمادی الثانی۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ منتخب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کی طرف توجہ فرمائی۔ حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ نے غسل دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کو حجرہ عائشہ میں رکھ دیا۔ پھر لوگ باری باری آ کر نماز جنازہ ادا کرتے رہے۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان بنو ہاشم نے، پھر مہاجرین و انصار اور دیگر حضرات نے نماز جنازہ ادا کی۔ 13 ربیع الاول منگل کے دن الگ الگ نماز جنازہ پڑھی گئی۔ تدفین کے بارے میں صحابہ کرام کا مشورہ ہوا۔ صدیق اکبر نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا، انبیاء اسی جگہ دفن ہوتے ہیں جہاں ان کی روح قبض ہوتی ہے۔ یہ سن کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین نے باتفاق رائے حجرہ مبارک میں قبر تیار کی، اور بدھ کی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین عمل میں آئی۔ اسے حجرہ عائشہ کو روضۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ نمبر 2، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، فرشتوں کی مدد۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب کفار سے مدبھیڑ ہوئی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا، یا مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کے بعد دیکھا کہ فرشتوں نے کفار کو آگے پیچھے سے مارنا شروع کیا۔ اور ایک ایک کر کے بہت سے کفار زمین پر گر پڑے۔ دلائل النبوہ للاصفہانی۔ نمبر 3، ایک فرضہ کے بارے میں، اولاد کی وراثت میں ماں باپ کا حصہ۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے میت کے چھوڑے ہوئے مال میں 6واں حصہ ہے اگر میت کے لیے کوئی اولاد ہو۔ سورہ نساء۔ خلاصہ، اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور اس کی وراثت میں اس کے ورثاء میں ماں باپ اور اولاد ہے تو ماں باپ میں سے ہر ایک کو الگ الگ 6واں حصہ دینا فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں خاص طور پر یہ چیز مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنی حبک وحب من ینفعنی وحبہ عندک، اللہم رزقتنی مما احب فاجعلہ قوة لی فیما تحب، اللہم وما زویت عنی مما احب فاجعلہ فراغا لی فیما تحب۔ ترجمہ، اے اللہ، آپ مجھے اپنی محبت اور ان لوگوں کی محبت عطا فرمائی ہے جن کی محبت آپ کے نزدیک میرے لیے نفع بخش ہے۔ اے اللہ، میری چاہت اور رغبت کی جو چیزیں آپ نے عطا کی ہیں ان سے آپ اپنے محبوب کاموں میں تقویت پہنچائیے، اور میری چاہت کی جو چیزیں آپ نے مجھے عطا نہیں کی ہیں تو میرے فارغ اوقات کو اپنے محبوب کاموں میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ ترمذی شریف کی روایت۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، دعا کرنا بیکار نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تمہارا رب شرم و حیا کرنے والا اور بڑا سخی ہے۔ وہ اپنے بندے سے اس بات پر شرماتا ہے کہ بندہ اس کی طرف اپنے ہاتھ اٹھائے اور وہ اسے خالی لوٹائے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ لیکن آج کل ہمارا مسئلہ یہ ہو چکا ہے کہ ہم نے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا ہے۔ مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے ہمارے دل کو اطمینان ملتا ہے، مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہم کو اچھا لگتا ہے، لوگوں کے سامنے گڑ گڑانا، عاجزی کرنا، ان کے سامنے رونا دھونا، اپنے دکڑے سنانا، یہ ہم کو اچھا لگتا ہے۔ اگر اتنا ہی دکڑا، اتنا ہی غم، اپنے فریاد اللہ کے سامنے، اگر خالق حقیقی کے سامنے اگر سنائے جائے تو اللہ کی قسم اللہ کی مدد اتریں گی اور غیب سے ہماری مدد ہو جائیں گی۔ جس اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا ہے، اور جس اللہ رب العزت نے حضرت یونس علیہ السلام کے لیے مچھلی کو زندگی کا سامان بنا دیا ہے، تو کیا وہ اللہ رب العزت ہمارے لیے راستے نہیں کھولیں گا؟ شرط یہ ہے کہ ہم اللہ سے مانگے تو صحیح۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے مانگو، لیکن ہم بندوں کا حال یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ سب سے مانگتے ہیں۔ اللہ کے مانگنے میں عزت ہے، غیروں سے مانگنے میں ذلت ہے۔ جو بندہ اللہ سے مانگے گا اس میں اللہ عزت بڑھائے گا،
اور دل کو ایک اطمینان کی کیفیت بھی حاصل ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ بیماری میں پریشان ہیں، قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، کورٹ کچہری کے مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں، بہت سارے مسائلوں میں گھرے ہوئے ہیں، اور جو کریم ذات اللہ کی یہ سارے مسائل کو حل کرنے پر قادر ہیں وہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے نہیں۔ اسی لیے اپنے مسائل کو 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کے سامنے رکھے اور اللہ سے عاجزی کے ساتھ اس مسائل کو حل کرنے کی دعا کرے، اور وہ یقین بھی رکھے اور امید بھی رکھے کہ اللہ کی ذات انشاءاللہ یہ سارے مسائل کو حل فرمائیں گی۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں کسی پر تہمت لگانا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے جو شخص کوئی چھوٹا یا بڑا گناہ کرے پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگا دے تو اس نے بہت بڑا بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے اوپر لاد دیا ہے۔ سورہ نساء۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں جو کچھ خرچ کرنا ہے دنیا ہی میں کر لو۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے ہم نے تم کو جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور پھر موت کو دیکھ کر کہنے لگے کہ اے میرے رب تو نے مجھ کو اور تھوڑے دنوں کی مہلت کیوں نہ دی تاکہ خوب خرچ کر کے نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ سورہ منافقون۔ اللہ نے آج زندگی عطا فرمائی ہے، اسی زندگی کے اندر اللہ کے راستے میں غریبوں پر، مسکینوں پر، یتیموں پر اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کوشش کرے۔ جب موت سامنے آئیں گے تو اس وقت اللہ کہہ رہے کہ بندہ یہ تمنا کرے گا کہ اے اللہ تو مجھے اور مہلت کیوں نہیں دیتا، اگر تو مجھے اور مہلت دے گا تو میں تیرے راستے میں خرچ کروں گا۔ تو ایسا ہی سمجھ لے کہ اللہ نے ہم کو مہلت دی ہے، ابھی مہلت دی ہے۔ اللہ نے جتنا مال دیا ہے اس میں سے کچھ حصہ اللہ کے راستے میں غریبوں کے لیے نکال کے رکھا کرے تاکہ ان کی دعائیں تمہاری زندگی میں دنیا آخرت کے لیے کام آ جائے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں حضرت میکائیل علیہ السلام کی حالت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا کیا بات ہے، میں نے میکائیل کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ عرض کیا جب سے دوزخ کی پیدائش ہوئی ہے میکائیل نہیں ہنسے۔ مسند احمد۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنے کا فائدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھا لیتے تو اپنی انگلیوں کو چاٹتے۔ مسلم شریف کی روایت۔ فائدہ۔ علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنا ہاضمے کے لیے انتہائی مفید ہے۔ نمبر 10، نبی علیہ السلام کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مریضوں کی عیادت کرو اور جنازے کے پیچھے چلو، یہ تم کو آخرت کی یاد دلائیں گا۔ اللہ رب العزت ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔